السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر اپنے چینل ہومیوپیتھی ہیون سے. آج ہم بات کریں گے ایک اور بیماری ہکلانا رکھلانا جسے سٹرنگ بھی کہتے ہیں. یہ ایک بولنے کی خرابی ہے جس کی خصوصیات تکرار، طول، آوازوں، حرفوں کے بلاک سے ہوتی ہے. اردو میں اسے عام طور پر ہکلانا یا ہچکچاہٹ کہا جاتا ہے. اس کی اگر وجوہات کی بات کریں، یہ عام قسم ہے جو ابتدائی بچپن میں ہوتی ہے جب آپ تقریر زبان کی مہارتیں تیزی سے ترقی کر رہی ہوتی ہیں. لکھڑانا یا رکلانا تقریری خرابی ایک عام قسم ہے جہاں واضح روح غیر ارادی طور پر دہرائے جاتے ہیں یا الفاظ کے درمیان غیر ارادی خلا پیدا ہو جاتے ہیں. جب کوئی شخص مطلوبہ آواز پیدا کرنے سے قاصر ہوتا ہے، لوگ جنیاتی خامیوں، کوآرڈینیشن کے مسائل یا صحتی دباؤ کی وجہ سے بھی ہکلاتے ہیں. اس حالت کے نتیجے میں پریشانی ڈپریشن ہو سکتی ہے. حقائق بالمقابلہ غلط فہمیوں کی اگر بات کریں، ہکلانا اٹک کر بولنا، رک رک کر بات کرنا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جو دنیا بھر میں لاکھوں بچوں اور بڑوں کو متاثر کرتا ہے. اکثر والدین اساتذہ کو اس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جو نہ صرف مسئلے کو سمجھنے میں رکاوٹ بنتی ہیں بلکہ متاثرہ فرد کے سماج کو بھی متاثر کرتی ہیں. وجوہات میں جنیاتی عوامل ہو سکتے ہیں. کچھ شاید سے پتہ چلتا ہے ایک جنیات اس ہکلانے کی رشوا کے مکان میں ایک کلیدی رول ادا کرتے ہیں. سپیچ مؤثر کنٹرول کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تقریر کے پٹھوں کے ہم آہنگی کے مسائل میں ڈال سکتے ہیں. ایکوائرڈ اسٹیمرنگ یہ کم عام ہے اور سر کی چوٹ، فالج یا دیگر سابی حالت کے نتیجے میں ہو سکتا ہے. یہ جاننا ضروری ہے کہ سائنس کے مطابق ہکلانے کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے بلکہ یہ کئی معامل کا مجموعہ ہو سکتا ہے. جینیاتی، نیورولوجیکل اور ماحولیاتی اثرات وجہ بن سکتی ہیں. ہکلانے کے متعلق چند مشہور غلط فہمیوں کو سائنسی حقائق سے توڑنے کی بات کرتے ہیں. غلط فہمی: ہکلانا والدین کی پرورش کی وجہ سے ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ سائنس بتاتی ہے کہ ہکلانے کی جڑیں اکثر جینیاتی ہوتی ہیں. اگر خاندان میں کسی کو ہکلانے کا مسئلہ رہا ہو تو اگلی نسل میں بھی اس کا امکان بڑھ جاتا ہے. تربیت یا والدین کی سختی اس کا سبب نہیں ہے. غلط فہمی ہے کہ ہکلانا بچے کی کسی ذہنی جذباتی مسائل کی نشاندہی کرتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہکلانا بولنے کا نیورولوجیکل مسئلہ ہے، نہ کہ شخصیت یا جذباتی توازن کا. ہکلانے والے بچے ذہین اور باصلاحیت ہو سکتے ہیں. غلط فہمی: ہکلانا ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ ہکلانا دماغ کے ان حصوں کی فعالیت میں فرق کی وجہ سے ہوتا ہے جو بولنے پر اثر انداز ہوتے ہیں. البتہ فرق کے ساتھ ساتھ ہکلانے کی وجہ سے نفسیاتی دباؤ یا شرمندگی ضرور پیدا ہوتی ہے جو علاج کا ایک حصہ ہونا چاہیے. غلط فہمی: ہکلانے کا مطلب ذہانت میں کمی ہے کہ جبکہ حقیقت یہ ہے ہکلانے کا ذہانت سے کوئی تعلق نہیں ہے. دنیا کی کئی مشہور شخصیات جیسے آئنسٹائن، جو بائیڈن، آئنسٹائن بھی کبھی نہ کبھی ہکلانے کا سامنا کر چکی ہیں. غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ مختلف زبانیں ایک ساتھ سیکھنے سے بچہ ہکلانے لگتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے دو زبانیں سیکھنے والے بچوں میں ہکلانے کا انداز مختلف ہوتا ہے. مگر یہ کہنا کہ زبان سیکھنے سے ہکلانا ہوتا ہے سائنسی طور پر غلط ہے. غلط فہمی کہ ہکلانا ناقابل علاج ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہکلانے کا کوئی فوری علاج نہیں ہے، لیکن اسپیچ تھراپی، کوگنیٹیو بیہیویئر کی وجہ سے ہکلانے کو کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جبکہ سب سے اہم بات، ہکلانا کسی غلطی نہیں ہے. ہکلانا ایک ایسی حالت ہے جو کسی کی مرضی یا کوشش سے نہیں آتی. ہمدردی، سمجھداری اور تعاون اس کا سب سے مؤثر علاج ہے. ایک لفظ، جملہ یا جملہ شروع کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کسی لفظ کے اندر کسی لفظ یا آواز کو کھینچنا، آواز، حرف یا لفظ کو دہرانا، کچھ حرفوں یا الفاظ کے لیے مختصر خاموشی یا کسی لفظ سے پہلے اس کے اندر رک جانا، اضافی الفاظ شامل کرنا جیسے اگلے لفظ کی طرف جانے میں دشواری کا سامنا. ایک لفظ کہتے وقت چہرے یا جسم کے اوپری حصے میں بہت زیادہ تناؤ
یہ جکڑن یا حرکت ہونا، بار کرنے میں دشواری ہونا۔ کھلاتے وقت یہ حرکتیں ہو سکتی ہیں: تیزی سے آنکھ جھپکنا، ہونٹوں یا جبڑوں کا کانپنا، چہرے کی غیر معمولی حرکات جیسے بعض کا فیشل ٹکس بھی کہا جاتا ہے۔ سر لاتے ہوئے مٹھیوں کا سخت ہونا، ہلکنا اس وقت بدتر ہو جاتا ہے جب شخص پر جوش ہو، تھکا ہوا ہو یا دباؤ میں ہو، جب خود کو ہوش میں نہ ہو، جلدی یا دباؤ کا شکار ہو، گروپ کے سامنے بات کرنا یا فون پر بات کرنا جیسے حالات ان لوگوں کے لیے خاص طور پر مشکل ہو سکتے ہیں جو ہکلاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہکلانے والے فرد کو ہمیشہ ہمیں سپورٹ، سمجھ اور حوصلہ دینا چاہیے۔ مکمل اور باصلاحیت انسان ہے۔ ہکلانے کی مشق کی وجہ سے دور کیا جا سکتا ہے یا اسپیچ تھراپی کے ذریعے اسے بہت حد تک درست کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسی کوئی خاص دوا نہیں ہے جو ہکلانے کے علاج کے لیے استعمال کی جا سکے۔ ہومیوپیتھک دوائیں ناقص اعصابی افعال کو ٹھیک کر کے علامت سے نجات دلا سکتی ہیں، مؤثر کوآرڈینیشن کو بہتر بناتی ہیں، آواز کے آلات کو تبدیل کر سکتی ہیں۔ حالات کی نوعیت کے لحاظ سے مختلف ہومیوپیتھک ادویات علاج کے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ وٹامن B6 سے بھرپور غذائیں لیں جیسے گری دار میوے، مچھلی، کیلے اور چکن۔ ان بچوں کو باقاعدگی سے کھلائیں جن کو ہکلانا ہوتا ہے تاکہ مؤثر افعال میں مدد مل سکے۔ بالغوں کو کیفین، تمباکو اور دیگر تفریحی ادویات سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ اعصابی نظام کو زیادہ محرک کرتے ہیں۔ وٹامن B6 استعمال کریں۔ اس میں جو میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں ان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ادویات سٹرامونیم ہے۔ اس وقت استعمال کی جاتی ہے جو لکھڑانا ہو، پرتشدد ہو اور شخص بولنے کے قابل ہونے کے لیے چہرے کے پٹھوں کو بہت زیادہ بگاڑتا ہو۔ لائکوپوڈیم استعمال کی جاتی ہے جبکہ لکھڑانے کے ساتھ ساتھ ڈپریشن، یادداشت کی کمزوری ہو اور نیند کے مسائل کے لیے بھی مفید ہے۔ یہ خاص طور پر مددگار ہے ان مریضوں میں جو کسی جملے کے آخری چند الفاظ کے ساتھ جدوجہد کرتے ہیں۔ اسپائجیریا استعمال کی جاتی ہے جملے کے شروع میں ہلکی ہلکی آواز کے لیے فائدہ مند ہے، جس کے بعد اکثر بے ساختہ تقریر ہوتی ہے۔ کاسٹیکم ہم اس وقت تجویز کی جاتی ہے جو جذباتی جوش و خروش کی وجہ سے لڑکھڑانا پایا جائے، چہرے کے پٹھے، موڑیاں یا آواز کی راگوں میں کوئی مسائل پیدا ہوں۔ سیگریا استعمال کی جاتی ہے جب سماجی اضطراب جب بہت زیادہ ہو جو اکثر لڑکھڑانے کا سبب بن سکتا ہے، یعنی لڑکھڑانا اجنبیوں یا اتھارٹی شخصیات کے ساتھ بات چیت کے دوران ہوتا ہے۔ نصبی میکا استعمال کی جاتی ہے جب لڑکھڑانا انتہائی دباؤ یا پریشانی کی وجہ سے ہو۔ فوری ریلیف کے لیے ہم عام طور پر ایکونیٹ استعمال کرتے ہیں۔ لیکسس ایک مؤثر ہومیوپیتھک میڈیسن ہے جب مریض مخصوص حروف یا حرفوں پر ہکلاتا ہے۔ ریسیمین کا استعمال شدید وائرل انفیکشن کے بعد کیا جاتا ہے جب مریض بھاری، زیادہ عام انگی ہو اور مجمع میں جانے سے گریز کرتا ہو۔ یاد رہے یہ تمام میڈیسن آپ کے نالج کے لیے ہیں۔ اس کی مسئلے کی صورت میں اپنے ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ ویڈیو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔